الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز سامعین، انسان کی بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، بہت سی مرادیں اور بہت سی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ کون سی خواہش اس کے واسطے خیر ہے، کون سی امید اس کے واسطے خیر ہے، کون سی امید اس کے واسطے شر ہے، کس تمنا کے کرنے سے اس کو بھلائی ملے گی اور کس تمنا کے کرنے سے اس کو برائی ملے گی، یہ انسان نہیں جانتا۔ اس واسطے اپنی ہر خواہش اور اپنی ہر تمنا کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو، جیسا کچھ بھی ہو، میرے اللہ کا چاہا ہوا ہے، میں اسی میں خوش ہوں، میں اسی میں راضی ہوں۔ انسان جب اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد آنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان اپنی خواہشوں کو سامنے رکھ کر فیصلے نہ کرے، بلکہ جو چیز اسے مانگنی ہے وہ ضرور مانگے، اگر حلال ہے۔ جو چیز کی اس کو خواہش ہے اس کی ضرور کوشش کرے اگر حلال ہے، لیکن اس چیز کے ملنے نہ ملنے پر اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ بہت سی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی بعض دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ چیز قبول نہیں ہوئی۔ اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے جس مصلحت کو بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ ایسے مقام پر بندے کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے کہ میں نے تو مانگا لیکن میرے اللہ نے مجھے دینا مناسب نہیں سمجھا، میری مصلحت کے خلاف سمجھا، اس واسطے اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ اس کا مانگنا تو بیکار نہیں جائے گا، دعائیں مانگ کر بیزار نہیں ہونا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو پھر اس کی دعا کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ حلال رزق کھا کر اور کسی کو نقصان پہنچانے کی دعا نہ کرے، اس کے علاوہ جو دعا بھی انسان مانگتا ہے وہ دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اس کے اثر تین طرح سے نظر آتے ہیں، یا تو جس چیز کو ہم نے مانگا وہی چیز مل جائے گی، یا پھر دوسری چیز بیان کی گئی کہ دوسری چیز یہ ہوگی کہ اس دعا کی بدولت، اس دعا کے وسیلے سے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت کسی آنے والی بڑی مصیبت اور بلا کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ بندہ بیٹھ کر سمجھ رہا ہے کہ میں تہجد میں اٹھ کر میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، اسے یہ نہیں پتا کہ آج اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا،
فجر کی نماز پڑھ کر یہ کار لے کر نکلنے والا تھا، ایکسیڈنٹ ہونا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تیری اس دعا نے، حالانکہ تو نے حفاظت کی دعا نہیں مانگی تھی، تو نے کچھ اور دعا مانگی تھی، لیکن تیری یہ دعا تیرے اس حادثے کے آڑ میں آ گئی اور تیرے اس ایکسیڈنٹ کے آڑ میں آ گئی، جس کی وجہ سے تیری زندگی بچ گئی۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت کبھی کبھی بندے کی دعا کو ذریعہ بنا دیتے ہیں کسی مصیبت اور کسی پریشانی اور کسی بلا کے دور کرنے کا۔ یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں بندے کی وہ دعا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو نے اتنی اچھی دعا کی، مجھے بڑی پسند آئی تیری دعا، لیکن میں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دوں گا۔ دنیا کی 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، اتنی عظیم دعا، اس کا بدلہ یہاں پر کیوں چاہتا ہے؟ اتنی عظیم دعا تو نے مانگی۔ کوئی آدمی کہے کہ مجھے جانا ہے اور راستے میں جاتے جاتے مجھے ایک فلاں اسٹیشن پر ٹرین 5 منٹ کے واسطے رکے گی، اور اب یہ چاہ رہا ہے کہ کسی کلیکٹر سے، کسی بڑے حکومت سے، کسی بادشاہ سے اس کی ملاقات ہو جائے، کسی بڑے عہدیدار سے، کسی مالدار سے ملاقات ہو جائے، اور مالدار اس کے کسی کام سے خوش ہو، تو مالدار سے کہہ رہا ہے کہ بھائی، مالدار اس سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے بڑا خوش ہوا، آپ کا کام مجھے بہت پسند آیا، میں آپ کو ایک بہت بڑا بنگلہ انعام میں دینا چاہتا ہوں، جس میں ہر قسم کی سہولت ہو، اے سی ہو اور ہر قسم کی سہولت ہو، بہترین عمارت ہو، کروڑوں روپے کی عمارت ہو، آپ بتلائیے وہ آپ کو کہاں چاہیے۔ اب اگر یہ بندہ کہے کہ مجھے ٹرین میں بیٹھ کر جانا ہے، پرسوں میرا سفر ہے، 5 منٹ کے واسطے میری ٹرین فلاں مقام پر رکے گی، آپ مجھے وہاں پر گھر بنا کر دے دیجئے، تو کیا کہیں گے؟ دنیا والے کیا کہیں گے؟ آپ کا ذہن اور آپ کی عقل آپ کو کیا جواب دے گی کہ اللہ کے بندے، یہاں پر تو تجھے صرف 5 منٹ رکنا ہے، اور یہ مالدار آدمی تجھے جو انعام دے رہا ہے وہ 5 منٹ کے قابل کا نہیں ہے، وہ تو آگے کی لمبی زندگی کے واسطے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے، تو نے جو دعا مانگی ہے وہ دنیا کے 50-60 سال کی زندگی کے واسطے نہیں ہے، تیری یہ دعا ہمیں اتنی پسند آئی کہ کل ہم قیامت میں تجھ کو جو ہے نا اس کا ثواب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس طریقے سے دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، لیکن جس چیز کو اس نے مانگا وہ نہیں دیا گیا، کسی مصیبت کو بھی نہیں ہٹایا گیا، آنے والی تھی بھی نہیں مصیبت اور ہٹایا بھی نہیں گیا، اس دعا کو سیو کر کے رکھا گیا، جمع کر کے رکھا گیا، قیامت میں وہ بندہ آئے گا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کو کھولیں گے، تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرا حج، فلاں فلاں فلاں، ایک ایک چیز وہاں پر یاد آئے گی، کس وقت میں کیسی نماز کو گیا تھا، کس طریقے سے گیا تھا، سب چیزیں وہاں پر یاد آئیں گی۔ اب یہ بندہ دیکھے گا میں اتنے سال نماز پڑھا، اتنی نمازیں نہیں پڑھا، جو بھی ہے پورا ثواب اس کو ایک طرف سامنے نظر آئے گا۔ اب اس کے بعد میں جیسے ہی جا رہا ہوگا، سامنے اس کو ایک بہت بڑا ثواب کا ڈھیر نظر آئے گا، وہ اس کو دیکھ کر کہے گا کہ ہائے، یہ کتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب کا ذخیرہ، پتہ نہیں کسی بڑے شہید کا مرتبہ ہوگا، یہ کسی ایسے بڑے عالم کا، مفتی کا، کسی بہت بڑے اللہ والے کا شاید یہ ثواب ہوگا، اتنا بڑا ثواب۔ وہ وہاں سے گزر کر جانے لگے گا تو اللہ کہے گا میرے بندے خالی ہاتھ کہاں جا رہا ہے، ثواب لیتا جا۔ وہ کہے گا کہ اللہ کس چیز کا ثواب؟ میں نے تو ایسی کوئی عبادت نہیں کی تھی، جتنی عبادتیں میں نے کی وہ تمام کا تمام ثواب تو مجھے دے دیا گیا۔ اللہ عرض کرے گا اس بندے سے، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں فلاں وقت میں جو دعا مانگی تھی اور تو یہ سمجھتا تھا کہ تیری وہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے تیری دعا کو قبول کیا تھا، لیکن دنیا میں دینا مصلحت کے خلاف سمجھا، آج اسی دعا کا بدلہ ہے جو پہاڑوں کے برابر ثواب کی مانند تیرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بندہ عرض کرے گا ہائے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، قبول نہ ہوتی مطلب اس کا بدلہ دنیا میں نہ دیا جاتا، آخرت میں اس کا بدلہ دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دنیا میں میں نے مال مانگا تھا، مال نہ ملتا تو چند دن برداشت کر لیتا، دنیا میں میں نے صحت مانگی تھی، چند دن بیمار رہتا تو میں برداشت کر لیتا، دنیا میں میں نے عافیت مانگی تھی، چند دن بغیر عافیت کے رہتا تو کتنا اچھا ہو جاتا، دنیا میں نے اولاد مانگی تھی، بغیر اولاد کے رہ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، پورے کا پورا ثواب یہاں پر مجھے مل جاتا۔
اس واسطے کبھی کسی تمنا اور کسی خواہش کے کرنے کے بعد میں اگر اس کے اثرات نہ دیکھیں تو بالکل یہ نہیں ہو جانا کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اگر حلال مال کھاتے ہیں اور کسی مسلمان کو یا پھر کسی انسان کو تکلیف دینے کی دعا آپ نہیں مانگ رہے، اچھی دعا آپ مانگ رہے ہیں، حلال چیز کی آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حلال کمائی شرط ہے اور حلال چیز مانگنا شرط ہے۔ آپ جب کبھی دعا مانگنے کے واسطے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ رب العزت ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے گا، لیکن شرائط ہیں کچھ۔ ہم لوگوں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے، امام دعا کرتا ہے تو ہم لوگ اپنے اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ذہن میں جاتا ہی نہیں کہ امام کیا مانگ رہا ہے۔ کئی سال ہمارے گزر گئے اس ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، 10 سال سے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض مسجدوں میں 50 سال تک ایک امام ہوتا ہے، امام نہیں بدلا، وہی امام، وہی دعائیں، وہی ربنا آتنا، وہی ربنا لا تزغ قلوبنا، وہی دعائیں امام مانگتا ہے۔ 50 سال سے 5 وقت کی نمازیں اس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، لیکن پوچھو ایک مرتبہ کہ آپ کو وہ دعائیں یاد ہیں تو یاد نہیں ہوتی۔ بازار سے گزرتے ہوئے کوئی چیزیں ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہیں تو ہمیں یاد ہو جاتی ہیں، انسانی فطرت ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ جان بوجھ کر یاد کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت میں غیر مذہب والے اپنے لاؤڈ سپیکرز پر جو ہے نا ان کے بھجن لگاتے ہیں، ان کے الفاظ ہمیں یاد ہو جاتے ہیں، سن کر کان میں پڑھتے یاد ہو جاتے ہیں، لیکن جس امام کے پیچھے ہم نے کئی سال سے 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں وہ امام کیا دعا مانگتا ہے میں آج تک یاد نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توجہ سے ہم نہیں سنا کرتے، الفاظ اور معنی پر غور کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو ایسی بے توجہی کی جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو کپڑے میں لپیٹ کر بندے کے منہ پر واپس پھینک دیتا ہے، جا مجھے قبول نہیں کرنی۔ دعا تو اس انداز سے مانگی جائے۔ دعا آج میرا موضوع نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے، لیکن بات شروع میں آ گئی، اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا نہایت اہتمام کے ساتھ چاہے امام کے ساتھ آپ مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، بہت اہمیت کی دعا ہوتی ہے۔ امام بھی جو دعا مانگتا ہے اپنے کو سامنے رکھ کر نہیں مانگتا، پوری مسجد کے مصلیوں کے حالات کو سامنے رکھ کر اس قسم کی دعا مانگتا ہے۔ آپ نہایت اہتمام کے ساتھ اس دعا پر آمین کہیں، غور کریں کہ یہ چیزیں مجھے میرے لیے بھی مانگی جا رہی ہیں اور میں آمین کہوں گا تو مجھے اس میں بھی حصہ مل جائے گا۔ الغرض دعا مانگنے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ نہایت عاجزی کے ساتھ حق سمجھ کر نہیں مانگنا ہے اللہ سے۔ میں نماز پڑھا مجھے دیا جائے، نہیں، نماز پڑھا تو بندے نے اپنے اوپر احسان کیا ہے، اللہ پر احسان نہیں کیا۔ اس نے اپنے فرض کو ادا کیا ہے، اللہ پر احسان نہیں کیا۔ زکوٰۃ دیا ہے تو اپنے مال کی حفاظت کی ہے، اللہ پر احسان نہیں کیا۔ صدقہ دیا ہے تو ثواب کمایا ہے، اللہ پر احسان نہیں کیا۔ اس واسطے اللہ پر احسان جتا کر نہیں، اپنی کمزوری کو ظاہر کر کے اے اللہ میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، تو دینے والا ہے، تو بادشاہ ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو دے گا تو میں لوں گا، تیرے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس طریقے سے ذلت اور اپنے آپ کو چھوٹا کر کے، ذلیل کر کے اور اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بنا کر جب دعا مانگتا ہے، ہاتھ گرنے سے پہلے ہاتھ نیچے جانے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو بات دعا کے تعلق سے آئی تھی تو میں نے عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا اب تک، اور آج شاید اس سلسلے کی آخری کڑی ہو یا پھر آئندہ موقع ہوا تو کچھ اور اسی سلسلے کی باتیں عرض ہوں گی۔ لیکن آج جو عنوان میں نے بنایا تھا وہ اصل میں دعا نہیں تھا، لیکن خواہش کی بات آئی تو میں نے اس واسطے آپ کے سامنے بات رکھی کہ خواہشیں ہماری جیسی ہم چاہتے ہیں ویسی پوری ہونا ضروری نہیں ہے۔ مانگے ضرور، کوشش ضرور کریں، لیکن نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ مانگنے کے بعد میں نہ ملے تو میرا اللہ اس میں راضی تو میں بھی راضی، کوشش کرنے کے بعد میں نہ ملے تو جس میں میرا اللہ راضی اس میں میں بھی راضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا سن 6 ہجری میں کہ آپ مکہ مکرمہ کو جا رہے ہیں۔ مکے والوں نے مکے میں آنے سے روکے رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرے کے واسطے مکہ مکرمہ کو جا رہے ہیں۔
نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. وحی آنے کے بہت سے طریقے ہیں، اس میں سے ایک خواب بھی ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو صبح میں اٹھ کر بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے. ایسے ہی نبی کا ہر خواب اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. صبح اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے عمرہ کرنے کا، لیکن سال کون سا ہے اللہ نے وہ نہیں بتلایا تھا. اس سال کرنا ہے، آئندہ سال کرنا ہے، آج کرنا ہے، کل کرنا ہے. صرف خواب ہی آیا کہ آپ کو عمرہ کرنا ہے. صحابہ اکرام کے سامنے خواب کا تذکرہ ہوا. صحابہ اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے واسطے صحابہ بےتاب ہو گئے کہ جس کعبے سے، جس مکہ سے نکال کر 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، 6 سال سے اس کعبے کو دیکھنے کے واسطے ترس رہے تھے. جس کعبے میں صبح اور شام ان کی گزرا کرتی تھی، جس کعبے کو دیکھ کر یہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے تھے، جس کعبے کا طواف کرتے تھے، 6 سال سے اس کعبے سے دور تھے. آج موقع ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد میں خواب سنایا. صحابہ بڑے جوش میں آ گئے، کہیں کہ اللہ کے نبی چلے نکلیں، پھر جاتے ہیں خواب پورا کرتے ہیں اور جو حکم ملا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے شوق کو دیکھا، لے کر نکلے صحابہ اکرام کو، 1200 صحابہ اکرام کو لے کر نکلے مکہ مکرمہ کو عمرہ ادا کرنے کے واسطے. لیکن جیسے ہی قریب میں پہنچے پتہ چلا مکے والوں کو کہ مسلمان مدینے سے آئے ہیں، 1200-1300 افراد کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے ہیں. وہ سمجھے کہ یہ ہم سے جنگ کرنے کے واسطے آئے ہیں. انہوں نے رکایا اور روکنے کے واسطے 3-4 لشکریوں کو بھیجا، 3-4 دستوں کو بھیجا فوجی، جس میں سے ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک کی کمان تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ادھر سے اور اس طرف سے خالد بن ولید آتے ہیں، آمنا سامنا ہونے والا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بٹھا کر مشورہ کیا، اے میرے صحابہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ مکے والے حملہ کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، بتلاؤ تم اپنا مشورہ دو، کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا سب سے پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قبول کیا. دوسرے صحابہ اکرام کے مشوروں کے بعد میں کیا مشورہ دیا؟ اے اللہ کے نبی، ہم عمرہ کرنے کے واسطے آئے ہیں، لڑنے جھگڑنے کے واسطے نہیں آئے. ہم عمرہ کرنے کے واسطے آئے. کس کا عمرہ؟ بیت اللہ کا، اللہ کے گھر کا عمرہ. اس کے واسطے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم عمرہ کرنے کے واسطے آئے ہیں، لڑنے جھگڑنے کے واسطے نہیں آئے. ہم سامنے جا کر مقابلہ نہیں کریں گے، ہم دوسرے راستے سے کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. سامنے والا مارنے توڑنے پر آیا ہوا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جب تک سامنے والا تلوار نہ اٹھائے تم بھی تلوار نہ اٹھاؤ. تم بدنام کرتے ہو اسلام کو، اور ان لوگوں کو جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ان کے سامنے غلط فہمیاں اسلام کے تعلق سے پھیلاتے ہو. اسلام کی تو تعلیم یہ ہے، جب تک سامنے والا ہاتھ نہ اٹھائے تم اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھانا. یہ انسانیت کی تعلیم دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو اور مشورے کو قبول کیا اور جانے لگے. حضرت خالد بن ولید کو پتہ چلا تو دوسری طرف سے پھر وہ جا کر آئے، اور آ کر جو ہے نا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا وہاں پر آ کر انہوں نے گھات لگا کر بیٹھ گئے. مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ خالد بن ولید پیچھے چھپے ہوئے ہیں، پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. ظہر کی نماز کا وقت آیا، حضرت بلال نے اذان دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے واسطے کھڑے ہوئے. خالد بن ولید پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میدان میں ہونے والی اس جماعت کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا نظارہ ہوگا اس جماعت کا، کیا نظارہ ہوگا اس نماز کا. امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور مقتدی صحابہ اکرام ہوں. کتنی خوبصورت نماز ہوا کرتی تھی ہوگی، جس کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مقتدی حضرات صحابہ، حضرت خالد بن ولید اسلام لانے کے بعد میں فرماتے ہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد میں جب نماز ختم ہوئی، خالد بن ولید جب تک نماز چل رہی تھی، خالد بن ولید غور سے تعجب کے ساتھ اس پر نور کیفیت کو دیکھ رہے تھے.
اس نظارے کو دیکھ رہے تھے کہ جس نظارے کو دیکھنے کے واسطے آسمان اور زمین ترستے ہیں کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ خالد ابن ولید دم بخود ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، 4 رکعتیں پوری ہو گئی یا 2 رکعت جو بھی نماز تھی، نماز پوری ہو گئی، 4 رکعت والی نماز۔ جیسے ہی سلام پھیرا، خالد ابن ولید نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ارے اتنا اچھا موقع تھا مار دینے کا، اگر نماز کی حالت میں مار دیتا تو سب ختم ہو گیا تھا مسئلہ۔ لیکن جو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ اس طریقے سے اس کا انتظام کرتا ہے کہ غلط طاقتوں کو اس کی طرف سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا، حملے کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جنات کے اثرات ہو گئے، ہمارے گھروں میں فلاں نے جادو کر دیا، ہمارے گھروں میں فلاں نے یہ کر دیا۔ نماز کی گھروں میں عورتوں سے پابندی کرا کر دیکھو، کسی جادو کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے خالد ابن ولید کا ذہن نہیں گیا، کسی جن کا، کسی شیطان کا، کسی جادو کرنے والے کا خیال بھی آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ گھروں کے اندر پاکی ہو، شرط یہ ہے کہ گھروں کے اندر نماز ہو۔ نماز ہم تو مسجد میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کی کیا حالت ہے؟ گھر کی عورتوں کو نماز کا پابند بناؤ، پھر کسی کو آپ کے گھروں کی طرف گندی نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ظہر کی نماز ختم ہوئی، میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا کہ جب سے اگر حملہ کر دیتا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نماز آئے گی، عصر کی نماز۔ اس میں جیسے ہی نماز کے واسطے کھڑے ہوں گے، جیسے ہی نماز کے واسطے کھڑے ہوں گے، حملہ کر دیا جائے گا۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، بلال نے اذان دی، ادھر خالد ابن ولید دیکھ رہے ہیں، اذان ہوئی، اب نماز ہوگی، پورے ایک جگہ کھڑے ہو جائیں گے اور میں آ کر حملہ کروں گا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کو بھیج کر کہا، اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس، سامنے دشمنوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے، پیچھے چھپے ہوئے ہیں، جا کر میرے نبی سے کہو حالت تو ایسی ہے، نماز پڑھو گے تو مار دیے جاؤ گے، نماز پڑھو گے تو تمہاری گردنیں تمہارے سروں سے جدا کر دی جائیں گی، حالت تو ایسی ہے، لیکن اے میرے نبی ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کہا کہ طریقہ بدل دیا جائے گا، جنگ کی اس حالت کی وجہ سے طریقہ بدلا جائے گا نماز کو، لیکن نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کہا اللہ پھر کیسی طریقے سے نماز پڑھی جائے؟ صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے آیتیں نازل کی، نماز کا طریقہ بدلو، 4 رکعت والی نماز ہے، اب اس نماز کو پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ پہلے تو 2 رکعت کر دو، سفر کی وجہ سے اب ہو گئی 2 رکعت۔ کرنا کیا ہے؟ ایک تمہاری جو جماعت ہے مسلمانوں کی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ مسئلہ ختم ہو جاتا تھا، 2 حصوں میں تقسیم کرو، ایک جماعت نماز پڑھ لے گی، اس کے بعد میں دوسری جماعت اس کے بعد میں نماز پڑھے گی، مسئلہ ختم۔ لیکن مسئلہ دوسرا یہاں پر ہوتا کہ ہر صحابی یہ چاہتا کہ میری جماعت کا امام رسول خدا ہو۔ کون چھوڑتا؟ یہ کہتا کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں گا، یہ کہتا کہ نہیں میں پڑھوں گا۔ تو کہا کہ نہیں، طریقہ مکمل بدلو، ہر ایک کو نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت، لیکن طریقہ الگ ہوگا۔ کیسا طریقہ؟ 2 جماعتوں کو تقسیم کرو، ایک جماعت حفاظت پر رہے گی اور بارڈر بنا کر کھڑی رہے گی، ایک جماعت جو ہے 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے گی۔ جیسے ہی رکعت پوری ہوگی، یہ لوگ اسی حالت میں اٹھ کر اپنے گھوڑوں پر بیٹھ جائیں گے، دوسری جماعت آئے گی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے رہیں گے، انتظار کریں گے، یہ لوگ وہاں پر جا کر کھڑے ہو کر اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر دوسری رکعت کو پورا کریں گے۔ پھر وہ دوسری جماعت آئے گی، 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رکعتیں ختم، ان کی 1 ہوئی تو پھر جیسے کہ ایک رکعت کے چھوٹنے پر نماز پڑھی جاتی ہے، دوسری جماعت 1 رکعت بعد میں پڑھ لے گی، دونوں کو موقع ملے گا، یہ بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھے گی، یہ بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھے گی، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔
اب خالد ابن ولید انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن طریقہ دیکھا۔ خالد ابن ولید فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے نبی کے سچا ہونے کا یقین اسی وقت میں ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصر کی نماز میں حملہ کرنے کا پلان میں نے بنایا تھا، اپنے ساتھیوں کو نہیں کہا تھا۔ کیسے پتا چل گیا مسلمانوں کو؟ کیسے پتا چل گیا محمد رسول اللہ کو؟ میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ سچے نبی ہیں، اگر سچے نبی نہ ہوتے تو ان کو پتہ نہ چلتا۔ الغرض اس کے بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے پاس میں پہنچے، مکے والوں سے صلح ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا طویل واقعہ ہے، میں صرف بعض باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مکے کے تک پہنچے، مکے والوں نے کہا کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال عمرہ کریں۔ ایک کانٹریکٹ بنایا کہ دونوں اس پر عمل کریں گے۔ کیا؟ کہ اگر کوئی مکے کا آدمی مسلمان ہو کر مدینے کو آ جائے تو مدینے والے اس کو واپس کر دینا، لیکن مدینے والا اگر کوئی مکے کو آئے تو مدینے والے واپس نہیں کریں گے، مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ مکے والا آیا یعنی کہ کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو واپس کر دینا مسلمان، اگر مسلمان کافر ہو کر ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام میں آنے کے بعد میں چلا جائے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو اسلام کی سچائی کو دیکھے، اسلام کی حقانیت کو سمجھے، اسلام کی شربت کو پیے اور اس کے بعد میں واپس چلا جائے اس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے واپس لے لو۔ تیسری شرط یہ کہ اس سال تو عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آؤ گے تو عمرہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نامہ، وہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو لیا، طے ہوا۔ حضرت ابو بکر پر، حضرت عمر پریشان، دوسرے صحابہ پریشان، اے اللہ کے نبی ہم تو حق پر رہنے والے، ہم کیوں اتنا دب کر کریں؟ یہ دبنا نہیں ہے۔ میں اسی چیز کو میں نے شروع میں عرض کیا کہ کبھی کبھی ہماری خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، ہماری تمنائیں کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ کی مرادیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام عمرہ کرنے کے واسطے آئے تھے، لیکن اللہ کی مصلحتیں کچھ اور تھی، اللہ کی مصلحتیں کچھ اور تھی۔ حضرت عمر فاروق بڑے غصے میں کہ میرے نبی کو عمرہ کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے واسطے نہیں دیا جا رہا۔ جس طریقے سے ایک شیر پھرتا ہے، حضرت عمر فاروق ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں۔ پہنچے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہیں۔ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا کہ ہوں۔ پھر اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیں ان کو ابھی ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کو مکے کو جو ہے نا ان سے خالی کرتے ہیں، جا کر ہم عمرہ کریں گے۔ کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، موقع نہیں ہے۔ یہ اللہ کے مصلحتوں کو، یہ اللہ کے رازوں کو اللہ کا نبی جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم اس میں کیا فائدہ ہے۔ اس کے بعد میں کانٹریکٹ پیپر لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لکھو علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کانٹریکٹ پیپر لکھت میں لکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکھو کہ یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے کس کے درمیان؟ سامنے سہیل نامی ایک آدمی جس کو بھیجا گیا تھا وہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا، لکھو کہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے یہ کانٹریکٹ کیا گیا ہے۔ سہیل نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، لکھ دیا حضرت علی نے، تو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ بھئی کانٹریکٹ پیپر لکھا جا رہا ہے۔ کہا کہ اگر ہم تم کو محمد الرسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا، رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہو تم؟ رسول اللہ ہٹاؤ، کاٹو رسول اللہ کو۔ اگر ہم نے تم کو اللہ کا رسول مان لیا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہائے میرا نبی، آج لوگوں کو تھوڑی بہت طاقت آ جاتی ہے حکومت کی تو پھر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا اخلاق دیکھو، سامنے والا کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، وہ مکے کا ایک رہنے والا بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو کاٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو، اے علی کاٹ دو۔ ہے کوئی سی مثال دینے والا؟ کہا کہ علی کاٹو رسول اللہ کو۔ رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون علی؟ جو نبی کے اشارے پر جان دینے والے، کون علی؟ جو نبی کے اشارے پر سب کچھ قربان کرنے والے۔ وہ علی فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نہیں مانوں گا، آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ کا نام مٹانے کی بات میں نہیں مانوں گا، میں نہیں کاٹوں گا۔ حضرت سعد ابن زرارہ اٹھے، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، علی ہرگز نہ کاٹنا، اگر یہ لوگ نہ مانے تو قتال کیا جائے گا، لیکن نبی کے نام کو نہیں کاٹا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چونکہ گستاخی تم سمجھتے ہو میرے نام کو کاٹنا، لاؤ میں اس کو لکھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ آپ امی تھے، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ آپ لکھنا پڑھنا جو ہے نا لوگوں کو آپ لکھتے نہیں تھے، ان چیزوں کو نہ لکھے ہوئے کو پڑھتے تھے، لیکن میرے نبی کا معجزہ حضرت علی کے ہاتھ سے قلم لیا، جہاں پر لکھنا تھا وہاں پر آپ نے پورے کانٹریکٹ کے ان 2 لفظوں کو لکھا کہ یہ محمد ابن عبداللہ کی جانب سے کانٹریکٹ کیا گیا ہے کہ اب سے مکے والوں اور مدینے والوں کے درمیان میں صلح رہے گی، یہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑا کریں گے، اور 3 سال تک ایک دوسرے کے درمیان میں صلح رہے گی۔ مکے والا مدینے کو آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، مدینے والا اگر مکے کو آئے تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، آئندہ سال آ کر عمرہ کیا جائے گا۔ یہ کانٹریکٹ پیپر دونوں کی جانب سے لکھا گیا، اور اس کے بعد میں دونوں کے سائن ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، اللہ نے آیت نازل کی، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ دب کر آ رہے ہیں، اگر دیکھا جائے ظاہری آنکھوں سے تو دب کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کھلی ہوئی فتح ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ اس صلح کے، اس کانٹریکٹ کے کیا کیا انشاءاللہ اثرات ہوئے آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔